بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ لمحے تاریخ کے سینے میں اس طرح پیوست ہو جاتے ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں مگر ان کا درد کم نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ 19ویں تاریخ کی وہ صبح جب کوفہ شہر میں سورج طلوع ہوا تو فضا میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ہوا میں ایک سرد لہر تھی، درختوں کے پتے بے وجہ کانپ رہے تھے، پرندے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے جیسے انہیں کسی آنے والے طوفان کا احساس ہو۔ مسجد کوفہ کی دیواریں اس روز ایک ایسی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس روز بھی اپنے معمول کے مطابق مسجد تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ کی طرح نور سے جگمگا رہا تھا۔ آپ نے آذان دی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے سجدے میں اپنا سر مبارک جھکایا تو آپ اپنے رب کی یاد میں اس قدر محو تھے کہ دنیا کا کوئی خیال نہ تھا۔ مگر اس مسجد میں ایک سیاہ دل انسان بھی موجود تھا۔ ابن ملجم نامی اس شخص نے کئی دنوں سے اپنی تلوار کو زہر میں ڈبو رکھا تھا۔ اس کے دل میں جو آگ تھی وہ ایمان کی نہیں بلکہ بغض کی آگ تھی۔ جیسے ہی مولا سجدے میں گئے، اس بدبخت میں وہ زہریلی تلوار پوری طاقت سے آپ کے سر مبارک پر دے ماری۔ اس وار کی گونج صرف مسجد میں نہیں بلکہ روایات بتاتی ہیں کہ آسمانوں تک پہنچی۔ فرشتے بے قرار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس لمحے پکار کر کہا کہ آج وہ ہستی زخمی ہوئی جن کے بغیر ہدایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد میں موجود لوگ چیخ اٹھے، کچھ بھاگے، کچھ رو پڑے، کچھ ساکت کھڑے رہ گئے۔ مگر دوستو، اب وہ منظر دیکھیں جس نے انسانی تاریخ میں صبر اور عظمت کی ایک نئی تعریف لکھ دی۔ مولا علی علیہ السلام خون سے لتھڑے ہوئے تھے، درد کی شدت ناقابل برداشت تھی، مگر انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی طرف نظر اٹھائی اور پرسکون آواز میں فرمایا کہ بیٹا، ابھی فجر کا وقت ہے اور نماز کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے نماز پڑھاؤ اور پھر میری طرف آنا۔ ذرا سوچیں دوستو، ایک طرف زخم کا درد، دوسری طرف زہر جسم میں پھیل رہا ہے، اور اس حال میں بھی مولا کا پہلا خیال نماز کا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے نماز پڑھائی اور وہاں موجود ہر شخص نے روتے ہوئے وہ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگ ابن ملجم کو پکڑ کر لے آئے۔ اسی وقت مولا کے چاہنے والے ایک پیالے میں ٹھنڈا شربت لے کر آئے تاکہ مولا کی تکلیف کچھ کم ہو سکے۔ مگر جو ہوا وہ دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مولا علی علیہ السلام نے وہ شربت دیکھا، پھر اپنے قاتل کا خوف سے بھرا چہرہ دیکھا اور فرمایا کہ یہ شربت پہلے اسے پلاؤ، بھلے اس نے مجھے زخمی کیا ہے مگر وہ بھی انسان ہے اور اس وقت اسے پانی کی ضرورت ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ سنو، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے تو تم بھی اس پر ایک سے زیادہ وار نہ کرنا۔ اگر یہ بچ جائے تو آزاد کر دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اسلام کسی مردہ کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ یہ الفاظ سن کر وہاں کھڑا ہر شخص زار زار رو پڑا۔ جس نے زخم دیا اس کے لیے بھی انصاف کی بات کرنے والی یہ ہستی واقعی بے مثال تھی۔ اس کے بعد مولا نے اپنے بیٹوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی اور گھر کی طرف چلے۔ لوگوں کا ہجوم پیچھے پیچھے آنے لگا۔ مولا نے حضرت عباس سے کہا کہ ان سب کو واپس کرو۔ کسی نے عرض کی کہ یہ سب آپ کے عاشق ہیں، انہیں کیسے روکیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ میری بیٹیاں اندر رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کا غم کوئی اجنبی نگاہ دیکھے۔ گھر میں طبیب آیا، اس نے زخم دیکھا اور خود بھی آنسو نہ روک سکا۔ اس نے بتایا کہ زہر خون میں پوری طرح سرایت کر چکا ہے۔ باہر گلیوں میں وہ یتیم بچے جنہیں مولا رات کے اندھیرے میں خود اپنے کندھوں پر آٹا اٹھا کر کھانا دیتے تھے، آج وہ بچے مولا کے دروازے پر اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے کھڑے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مولا کو یہ دودھ پلا دو، ہم ایک بار پہلے یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ وقت گزرتا رہا۔ 21ویں رمضان کا دن آیا۔ مولا نے اپنے تمام عزیزوں کو پاس بلایا۔ کمرے میں ایک سنسان خاموشی تھی جسے صرف سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ مولا نے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ بیٹا، آج سے اس گھرانے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ ہمیشہ سچ کا دامن تھامنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یتیموں کو بھوکا مت سونے دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا،
क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 2 दिलों को जोड़ना 1000 नवाफिल से बढ़कर है। नमाज कभी न छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। फिर मौला की निगाह हजरत अब्बास पर पड़ी। आपने फरमाया कि अब्बास, तुम्हें मैंने अल्लाह से खास मकसद के लिए मांगा है। आज से हुसैन तुम्हारे आका हैं, उनकी खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी लगा देना। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करीब किया। बाप ने बेटे को देखा और आंखों से आंसू रुक न सके। फरमाया कि हुसैन, तुम्हारी आजमाइश बहुत बड़ी है। करबला का वो मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहां तुम्हें बेपनाह तकलीफ दी जाएगी। मगर बेटा, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना, दीन को बचाना, अगरचे इसके लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े। इतना फरमाने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। चेहरे पर एक रोशनी फैल गई, लबों पर मुस्कुराहट आई और आहिस्ता से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, या फातिमत ज़हरा, आप आ गए, मैं आ रहा हूँ। और फिर वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जब जनाजा उठाया गया तो एक नूरानी ऊँटनी आई। जनाजा उस पर रखा गया और वो खुद ब खुद एक वीरान मकाम पर जाकर रुक गई। वहाँ एक पत्थर हटाया गया तो नीचे एक पहले से तैयार कब्र मौजूद थी, जिस पर लिखा था कि ये कब्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब के लिए बनाई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की ये पूरी जिंदगी हमारे लिए एक खुली किताब है। उन्होंने अपने आखिरी लम्हों ने भी हमें यही सिखाया कि इंसानियत से मोहब्बत करो, मजलूम का साथ दो, नमाज को मुकद्दम रखो और दुश्मन के साथ भी इंसाफ का दामन न छोड़ो। अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें या अली या अमीर अल मुमिनीन, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह के मज़ीद वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। खुदा हाफिज़।